خوابوں کی تعبیر کرنا کیسے سیکھ سکتے ہیں؟ مجھے بہت شوق ہے، سیکھنے کا کوئی طریقہ بتا دیں۔ ویسے تو کہتے ہیں کہ جو حکیم ہوتے ہیں وہ اپنے نسخے ساتھ ہی لے کر جاتے ہیں، وہ اپنا نسخہ بتاتے نہیں ہیں، صرف اپنی اولاد کو بتاتے ہیں۔ شکر ہے آپ حکیم نہیں ہیں۔ یہ یعنی کوئی بھی اس طرح کی چیز یعنی اپنا فن نہیں بتاتے، مشہور ہے کہ اپنا فن یا اپنی چیز نہیں بتاتے، لیکن یہ علم ہے چونکہ جی بنیادی طور پر خوابوں کی تعبیر یہ ایک گاڈ گفٹڈ، جس کو ہم وہبی علم کہتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ وہبی علم ہے، اچھا، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی صلاحیت اب کسی کو کب پتہ چل جائے، کب اس کی یہ صلاحیت سامنے آ جائے۔ یعنی اگر میں نے کوئی 2 سال پہلے 3 سال پہلے اگر تعبیر شروع کی ہے تو پچھلے جو 35-37 سال گزرے ہیں۔ اپنی ایج بتا رہے ہیں آپ، میں نے پوچھی نہیں آپ سے۔ تو اس میں ایسی کوئی چیز سامنے نہیں آئی، کبھی کوئی اس طرح کا موقع ہی نہیں بنا۔ اچھا، تو یہ گاڈ گفٹڈ ایک وہبی صلاحیت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جب انسان کے سامنے وہ یعنی اظہار ہو جائے اس کا، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہبی صلاحیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ملنے کے بعد انسان پھر جتنا مطالعہ اور تجربہ کرتا ہے اور جتنا اس کا مشاہدہ ہوتا ہے، جتنا دائرہ کار اس کا وسیع ہوتا چلا جاتا ہے، لوگ اس سے جڑتے چلے جاتے ہیں، تو وقت کے ساتھ ساتھ، تجربے کے ساتھ ساتھ اور مشاہدے کے ساتھ وہ جو وہبی صلاحیت ہوتی ہے اس میں نکھار پیدا ہوتا ہے، پالش ہو جاتی ہے، وہ پالش ہو جاتی ہے، اس میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ صحیح۔ لیکن اگر کوئی آدمی بس اسی بنیادی صلاحیت پر رکا رہے اور مزید کچھ سیکھے نہیں تو پھر اس کو زنگ لگ جاتا ہے۔ ہاں، یہ تو بہتر بات بھی نہیں ہے، ایکسل کرنا چاہیے۔ لیکن سر کون سی ایسی کتابیں ہیں، کون سی چیزیں؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس میں سب سے پہلے یعنی ہمیں نا کئی لوگ، اب یہ ایک سوال مجھ سے نا یعنی ایک حیرت بھی ہے اور ایک بڑا ایک اچھا مجھے احساس بھی ہوا۔ یو کے میں بیٹھی ہوئی ایک خاتون یہ پوچھتی ہیں اچھا کہ میں نے یہ علم جو ہے نا وہ سیکھنا ہے، یعنی جہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کے بارے میں سمجھا جاتا ہے پتہ نہیں وہ دنیا کی کس کونے میں ہیں، ان کی سوچیں کیا ہیں، لیکن وہ ایک ایسے علم کے بارے میں سوچ رہی ہیں کہ جو علم بالکل خداداد صلاحیتوں پر جو ہے نا وہ منحصر ہے۔ اور پھر اس کے سیکھنے کے لیے قرآن پاک کی تعلیم سب سے پہلے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، کیونکہ سب سے پہلے ہم چاند سورج کو دیکھا ہے، ستاروں کو دیکھا ہے، تو قرآن سے لیں گے کہ قرآن پاک میں اس سے مراد کیا ہے۔ اور اگر کوئی چیز ایسی ہے جو قرآن پاک میں نہیں آئی تو ہم احادیث سے لیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کے بارے میں کیا فرمایا ہے، قمیض کے بارے میں کیا فرمایا ہے، بیل کے بارے میں کیا فرمایا ہے، گائے کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ اگر وہاں بھی کوئی ایسی چیز نہیں ملتی تو پھر جو ضرب الامثال کا علم ہے، ضرب الامثال بھی بہت ضروری ہیں۔ جیسے اگر آپ کسی کو دیکھتے ہیں کہ کوئی گڑھا کھود رہا ہے تو اب اس کا مطلب کیا ہوگا، تو اس کا ایک وہ ضرب المثل آتی ہے کہ من حفر حفرتاً وقع فیہا، جو گڑھا کھودتا ہے وہ خود ہی اس کے اندر گرتا ہے۔ یعنی اس سے مراد کیا ہوگی، سازش ہے، کوئی آپ کے خلاف سازش کر رہا ہے لیکن وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ تو عربی جو ضرب الامثال ہیں اس کا علم بھی بہت ضروری ہے، اور عربی لغت کا خاص طور پہ، لغت کا بہت زیادہ اس کے اندر عمل دخل ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے یہاں پر بیان کیا کہ حجر اسود کو اگر کوئی بوسہ دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے حالات اس کے پلٹیں گے۔ اب یہ کیسے پلٹیں گے، یعنی اس نے بوسہ دیا ہے اور حالات پلٹ رہے ہیں، کیونکہ حجر اسود کیا ہے، اس کی جو موجودہ کیفیت ہے وہ سیاہ ہو چکی ہے، لیکن جب یہ جنت سے اترا تھا تب تو ایسا نہیں تھا، سیاہ نہیں تھا۔ تو اب اس کی جو موجودہ کیفیت ہے وہ پلٹی ہوئی ہے، وہ سفید سے سیاہی والا ہوا ہے، تو اس کی کیفیت پلٹی ہے۔ اور بوسہ دینے کو عربی زبان میں کہتے ہیں قبلہ۔ جی، اب قبلہ کو الٹ کریں، قبلہ بوسہ دینا اور قبلہ کو الٹ کریں تو بنتا ہے قلبہ، الفاظ کا ہیر پھیر کیا تو قلبہ بن گیا۔ قلبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، پھیرنا، اس کی کیفیت بھی بدلی ہوئی اور قبلہ کو پھیرا ہے تو وہ قلبہ بن گیا ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ اس کے حالات پھریں گے اور اس کے حالات بہتری کی طرف جائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ کب پتہ چلے گا، جب آپ کو عربی لغت کا پتہ ہے، جب آپ کو عربی زبان آتی ہے اس طرح کی۔ تو یہ تمام علوم سیکھیں، ان کے اندر دسترس حاصل کریں، اور یہ علوم کچھ نہیں ہیں جب تک آپ اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ سے توفیق نہیں مانگتے، اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال ہوگی تو یہ علوم انشاءاللہ وہبی صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ یہ آپ کے علم کے اندر اور آپ کی صلاحیتوں کے اندر نکھار پیدا